جے شنکر بھی آئی سی سی کے اندر جو ہے وہ کمانڈ سنبھال لیں گے، اور جے شنکر امت شاہ کے صاحبزادے ہیں، اور امت شاہ تو پاکستان کے بہت خلاف ہیں۔ کل کو کہیں انڈیا یہی نہ کہہ دے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ ہی نہیں کھیلنا۔ تو باسط صاحب آخر کار پاکستان کو بھارت کی بات ماننی چاہیے؟ مان لے، میرے خیال میں جب اتنی باتیں مان ہی رہے ہیں، جموں اور کشمیر پہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، تو یہ بھی بات مان لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اس سے پہلے بھی تو ہم ناظرین سے بھی تو شیئر کریں، اس سے پہلے بھی تو ہم ہائیبریڈ ماڈل کرتے ہی رہے ہیں، تو ایک دفعہ اور صحیح کیا ہو جائے گا، ایک گناہ اور صحیح۔ اب ہندوستان اگر نہیں آتا اور پاکستان اس کو بوائیکاٹ کر دیتا ہے تو ایکچولی ہمارے پاس صحیح کچھ نہیں، ہمارے پاس تو 2008 سے کوئی نہیں آ رہا۔ ہم پہلے بھی ہم پاک تاج کے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ جے شاہ جو کہ بھارت کے ہوم منسٹر امت شاہ کے بیٹے ہیں، وہ آئی سی سی کے صدر بننے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئی سی سی بھی اس وقت ہندوتوا کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ وہ اور بھی ہارڈ لائن آئے گی اب انڈیا سے کہ یہ دیکھیں یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم نے نہیں جانا، ہم نے ان کو ٹائٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب وہ ٹائٹ تو صرف آئی سی سی کے ذریعے کر سکتے ہیں نا، اسی لیے آئی سی سی کو انہوں نے کہا اور آئی سی سی نے امیڈیٹلی کر دیا۔ دوستو نمسکار، جب سے بھارت نے پاکستان جانے کے لیے منع کیا ہے چیمپئن ٹرافی کھیلنے کے لیے، تب سے وہاں کی میڈیا کا رو رو کر برا حال ہے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ انڈیا ہماری کنٹری میں کھیلنے کے لیے کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ ان کی ٹیم 2023 ورلڈ کپ میں ہمارے کنٹری میں کھیلنے کے لیے آئی تو ان کو لگ رہا تھا کہ انڈیا بھی اس کے بدلے میں ہماری کنٹری میں آئے گا، لیکن ہم نے ان کو ایسا کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ ہم نے ان کو صاف صاف کہا تھا کہ تم کو آنا تو آؤ ورنہ بھاڑ میں آؤ، لیکن پھر بھی یہ لوگ آئے کیونکہ ان کو پیسے کمانے تھے، اور اس بار بھی یہی حال ہے۔ اگر یہ لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں چیمپئن ٹرافی کا یا کھیلنے سے منع کرتے ہیں تو ان کو بہت گھاٹا ہونے والا ہے، اور ان کا بورڈ بالکل بینکرپٹ ہو جائے گا۔ ان کے پاس تو سیلری بھی نہیں ہے اپنے پلیئرز کو دینے کے لیے، وہ تو انڈیا کی وجہ سے ہی ان کے بورڈ کو پیسے ملتے ہیں، جو کہ رمیش راجا نے ایک بار کہا تھا اپنے منہ سے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی اکڑ کم نہیں ہوتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی انڈیا کہے ان کو مان لینا چاہیے، کیونکہ انڈیا کے بنا ان کا بورڈ ختم ہو جائے گا، اور ہمارے پلیئرز بھی انسیف فیل کرتے ہیں پاکستان جانے کے لیے۔ اور اب آئی سی سی نے ان کو وارننگ دی ہے کہ تمہیں ایک دن کے اندر بتانا ہوگا ورنہ ہم تمہیں خود نکال دیں گے، اور یہ ٹورنامنٹ انڈیا میں ہوگا جس میں پاکستان نہیں کھیلے گا۔ تو باسط صاحب آخر کار پاکستان کو بھارت کی بات ماننی چاہیے؟ مان لے، میرے خیال میں جب اتنی باتیں مان ہی رہے ہیں، جموں اور کشمیر پہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، تو یہ بھی بات مان لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اس سے پہلے بھی تو ہم ناظرین سے بھی تو شیئر کریں، اس سے پہلے بھی تو ہم ہائیبریڈ ماڈل کرتے ہی رہے ہیں، تو ایک دفعہ اور صحیح کیا ہو جائے گا، ایک گناہ اور صحیح۔ ایک فلم بھی آئی تھی، تو ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن بھارت سے جو توقع تھی اس نے کر ڈالا۔ ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمارے محسن نقوی صاحب جو بہت بڑے اسٹیٹسمین ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے یقین ہے کہ بھارت کی ٹیم پاکستان آ کر کھیلے گی۔ تو بہرحال ان کی جو امیدیں بر نہیں آئیں، اور بھارت نے بی سی سی آئی نے انہوں نے جو ہے آئی سی سی کو بتا دیا ہے کہ جی ہم پاکستان کھیلے نہیں جا رہے، جو کرنا ہے کر لو۔ کہ دیکھیے قوموں کی زندگیوں میں ان کی غیرت، ان کی اہمیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پی سی بی کے یا کرکٹ کھیلنے سے 40-50 ملین ڈالر کی کوئی معنی نہیں رکھتے قوموں کی زندگیوں میں، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن اس بار اگر ہم نے اگر ہم نے بھارت کی بات مان لی تو دیٹ ول بی ٹو مچ ان مائی ویو، جو کہ عوام بھی اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کھیلنے دیجیے نا، دیکھتے ہیں کیسے کھیلتے ہیں۔ ہمارے اگر پاکستان میں نہیں آتے تو نہ آئیں، آپ ان کے بغیر ہی کروا لیجئے۔ وہ آئی سی سی کو بڑی فکر لاحق ہے، کیونکہ ان کو خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ کرتی جو ٹیم وہ بھارت کی ہے، تو اگر وہ نہیں کھیلنے آئیں گے تو پھر وہ جو چیمپئنز ٹرافی سے جو ریونیو جنریٹ ہونے ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے، تو آئی سی سی کو بھی نقصان ہوگا۔ بائی دا وے 1 دسمبر سے میرے خیال میں آئی سی سی کی جو پریزیڈنسی وہ بھی بھارت کو جانے والی ہے۔ جے شاہ جو کہ بھارت کے ہوم منسٹر امت شاہ کے بیٹے ہیں، وہ آئی سی سی کے صدر بننے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئی سی سی بھی اس وقت ہندوتوا کا شکار ہے۔ آپ بھارت کی سائیکی کو سمجھتے نہیں ہیں ہم لوگ نا۔ ایک دفعہ آپ اسٹینڈ لے کر دیکھیے، پھر دیکھیے بھارت کس طرح ٹھیک ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی ٹیمیں یہاں آ رہی ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ پاکستان میں جو ان کی ایک پوزیشن تھی کہ ٹیررزم اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر، ٹیررزم اینڈ اسپورٹ کین ناٹ گو ٹوگیدر، اس میں وہ نیریٹو ان کا کمزور ہوگا۔ اگر وہ پاکستان آ گئے ایک دفعہ تو جو وہ ایک پوزیشن پچھلے 8-10 سال سے لے رہے ہیں وہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ معاملہ صرف پولیٹیکل ہے۔ اگر یہ معاملہ پولیٹیکل ہے تو پھر آپ ہی پولیٹیکلی کھیلیے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کامران کہ آنے والے ٹائمز میں
اس سیاست کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ جے شنکر بھی آئی سی سی کے اندر جو ہے وہ کمانڈ سنبھال لیں گے، اور جے شنکر امت شاہ کے صاحبزادے ہیں، اور امت شاہ تو پاکستان کے بہت خلاف ہیں، آنے والے ٹائمز میں اور زیادہ یہ فاصلے تو نہیں بڑھ جائیں گے انڈیا پاکستان کے اتنے کہ جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں ان کے اندر بھی کھٹائی پڑ جائے؟ ابھی تک تو پاکستان کے اندر جو ایونٹ ہوتا ہے اس کے اندر انڈیا کو مسئلہ ہو جاتا ہے، کل کو کہیں انڈیا یہی نہ کہہ دے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ ہی نہیں کھیلنا۔ دیکھیے ایسے کر لے تو زیادہ بہتر ہے میری نظر میں، پھر انڈیا ایک طرف رہے نا، ان بٹوین کیوں ہوا ہے پاکستان کو خود کو بھی، اور میڈیا پہ اتنی ڈبیٹ چل رہی ہے، تو یہ سٹانس لے لے تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں کھیلنا چاہتے نہ کھیلے، ہماری کرکٹ کیا بند ہو جائے گی؟ ہم لوگ کیا پہلے نہیں کھیل رہے تھے؟ جب انڈیا نہیں کھیل رہی تھی بائیلیٹرل سیریز تو ہماری کرکٹ چل رہی تھی۔ ہم 10 سال 11 سال پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوئی، اس وقت بھی یہ طاقتیں جتنی تھی وہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان کی کرکٹ بالکل ہی ختم ہو جائے، پاکستان کو آئسولیشن میں بھیج دیں۔ اس وقت اللہ نے بڑا کرم کیا، وہ اس وقت نہیں ایسا ہو سکتا، تو اب تو کرکٹ پاکستان میں ہو رہی، ساری ٹیمیں ہو رہی، آ رہی ہیں، کھیل کے جا رہی ہیں، پی ایس ایل ہمارا برانڈ بن گیا ہوا، دنیا کے سارے پلیئرز آتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا پاکستان کا، تو اس میں کوئی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور ابھی چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارا ایک چیمپئنز ٹرافی کا جو ایونٹ ہے وہ پاکستان میں ہونا ہے، تو ان کے ابھی 3 رہتے ہیں، تو اگر پاکستان کسی آئی سی سی ایونٹ میں نہیں جائے گی یا انڈیا کی نہیں کھیلے گی، تو آئی سی سی کی جو ایک ریپوٹیشن ہے، جو ایک لیول ہے آئی سی سی ایونٹ کا، وہ ویسا نہیں رہے گا، وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے۔ ایبسلیوٹلی ایگری ود اٹ۔ اچھا ویسے ہمارے کرکٹ کو باہر سے کوئی نہیں خراب کر سکتا، اگر کوئی خراب کرے گا تو اندر سے ہی کوئی نہ کوئی کرے گا۔ اب ہندوستان اگر نہیں آتا اور پاکستان اس کو بوائیکاٹ کر دیتا ہے تو ایکچولی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو 2008 سے کوئی نہیں آ رہا، ہم پہلے بھی ہم مانگ تانگ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، دوبارہ ہم اور 2 سال اس طرح کھیل لیں گے۔ اب ہوا کیا کہ پاکستان کی نظر سے آپ دیکھیں، افواج پاکستان کی نظر سے دیکھیں تو ہماری سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ اندرا گاندھی ہے۔ اس پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، لیکن کئی سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ٹیسٹ ہو رہا تھا، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی، اندرا گاندھی کے گرینڈ چلڈرن جو ہے وہ آئے تو اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگوں نے ان کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا اور ان کو ویلکم کیا۔ ایسا ہے، یعنی پاکستانی جو ہیں وہ اتنا بڑا دل رکھتے ہیں کہ اپنی دشمنیوں کو بھول کے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہندوستان میں یہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ اگر فرض کریں آپ غازی علم دین شہید کا اگر آپ ماسک پہن کے چلے جائیں تو آپ جیل ہو جائے گی، آپ پکڑے جائیں گے، وہ نہیں برداشت کریں گے کہ آپ غازی علم دین شہید کا نام لیں وہاں پہ یا کسی اور کا۔ یو اے ای سے ٹرافی آئی تھی پاکستان میں، اس نے ٹور کرنا تھا، جیسے یہ روٹین کا معاملہ ہے کہ پاکستان دفاعی چیمپئن ہے تو اس کی باقاعدہ رونمائی ہونی تھی، لیکن اس روٹ میں اچانک پی سی بی کی جانب سے کچھ ایسے علاقوں کو شامل کیا گیا جو انڈیا کو چپ گئے، بھارت کو چپ گئے۔ کیا پی سی بی نے اس میں کچھ غلط کیا ہے یا بھارت کا اعتراض بھیجا ہے جو خود لداخ لے گیا تھا ٹرافی کو؟ وہ تو کہتے ہیں یہ آپ کا حصہ ہی نہیں ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، یہ تو ان کا موقف ہے نا، تو اس لیے، اور وہ تو یہ کہتا ہے نریندر مودی کہ میں نے تو یہ لینے ہیں واپس، تو اب آپ نے جب یہ فیصلہ کیا تو دین پی سی بی شوڈ ہیو نون کہ اس پہ ریئیکشن آئے گا، اور ریئیکشن جب آئے گا تو اٹ ول کنفرم دی انڈین پوزیشن کہ ہم نے نہیں جانا پاکستان۔